بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی شادی سے پہلے کی جو ملاقاتیں ہیں، ان کی کچھ راز افشاں ہوئے ہیں، اور یہ راز کس نے افشاں کیے ہیں اور کیا کیا باتیں سامنے آئی ہیں، وہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن اس ویلاگ کی تفصیلات میں جانے سے پہلے یہ گزارش ہے کہ آج کے ہمارے اس ویلاگ کو بچے سکپ کر دیں۔ آپ آج یہ ویلاگ نہ دیکھیں، بچوں کے لیے اسپیشلی یہ ایڈوائس بھی ہے اور ان سے درخواست بھی ہے، کیونکہ آج کا یہ جو ویلاگ ہے اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو میں ویلاگ کرنے سے پہلے بارہا سوچ چکا ہوں کہ میں ان کو کیسے پریزنٹ کروں تاکہ بات بھی ہو جائے، بات آپ تک پہنچ بھی جائے اور آپ سمجھ بھی جائیں۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ مہذب الفاظ کا چناؤ کر کے بات آپ تک پہنچاؤں، لیکن گند ہی اتنا کیا گیا ہے کہ بہت مشکل لگ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے جو کچھ عمران خان، بشریٰ بی بی، اسی طرح عمران خان کی جو دیگر ان کی سرگرمیاں رہی ہیں مختلف خواتین کے ساتھ اور زندگی کے مختلف ایام میں، ان پہ بہت ساری باتیں بھی کی جا چکی ہیں۔ یہاں پہ کسی کا گھر توڑنے کی باتیں بھی ہوئی ہیں، عورتوں کو جو ہے وہ اپنا گندے گندے میسیج کرنے کی باتیں بھی ہوئی ہیں، ایون کہ جانوروں سے بھی بدتر کردار جو ہے اس کی باتیں بھی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ جو خبر ہے، یہ خبر بہت الگ قسم کی ہے۔ اس میں خود سوچ رہا ہوں کہ یار کیسے کوئی آدمی اس حد تک نیچے گر سکتا ہے، کیونکہ جس نے یہ کام کیا اس نے تو گندا کام کیا، لیکن اب آپ جو کر رہے ہیں آپ بھی کوئی اچھا کام نہیں کر رہے۔ آپ اس گند کو اگر اچھال رہے ہیں مانیکا صاحب، تو اس گند میں آپ بھی اسی طرح سے لتو پتو ہو چکے ہیں، لبڑ چکے ہو تسی بری طرح اس گند سے۔ اب آپ خود کو جو ہے وہ بڑا غیرت مند اگر ثابت کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد آپ غیرت مند جو ہے، میری نظر میں آپ غیرت مند نہیں ہیں۔ تو چلیں جی ویلاگ کا کرتے ہیں آغاز، لیکن اس سے پہلے درخواست ہے کہ یہ تفصیلات میں نے آپ سے جو اب شیئر کرنی ہے، ایک تو بچے ذرا مہربانی کریں، اور دوسرا یہ درخواست کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، اور اسپیشلی آپ ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ آپ ہمیں کس شہر اور کس ملک سے دیکھ رہے ہیں، اور اب آپ کے جو سوالات ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ اپنے سوالات بھی کمنٹس باکس میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اگر کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہو وہ بھی آپ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ سے رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جی ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں، لیکن ویلاگ کے آغاز میں سوچ رہا ہوں یار کہ سمجھ نہیں آ رہی کیسے کروں، چونکہ یہ خاور فرید مانیکا صاحب کا ایک کیس تھا جو عدت کے دوران نکاح کا کیس ہے بنیادی طور پہ۔ یہ انہوں نے اسلام آباد کی مقامی عدالت میں دائر کیا تھا، استغاثہ تھا ان کا، اور اس میں خاور فرید مانیکا صاحب جو ہیں وہ چونکہ درخواست گزار بھی ہیں اور گواہ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اون چودھری صاحب اور مفتی سعید صاحب۔ اون چودھری صاحب وہ ہیں جو کہ عمران خان کے نکاح کے گواہ بھی ہیں، اور مفتی سعید صاحب وہ ہیں جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا۔ اور اس میں چونکہ ان کے ملازم محمد لطیف یہ بھی گواہ ہیں۔ اچھا، لطیف وہ شخص ہے جس کے بارے میں خاور فرید مانیکا صاحب نے اپنے انٹرویو تھا جو انہوں نے شاہ زیب خان زادہ کو دیا تھا، اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ جی انہوں نے اپنے ملازم کے ذریعے یا اپنے ملازم کے ساتھ مل کے عمران خان کو کئی مرتبہ گھر سے نکالا، اور پھر یہ بھی خبریں سامنے آتی رہیں کہ اس ملازم نے اور مانیکا صاحب نے عمران خان کو کئی بار ذلیل کیا، تھپڑ مارے، اب تھپڑ مارے، ٹھڈے مارے، پتہ نہیں کیا کیا مارا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گردش کرتی رہیں۔ اس سے پہلے مانیکا صاحب کا بیان، اون چودھری صاحب کا اور مفتی سعید صاحب کی گواہیاں جو ہیں وہ ریکارڈ کی جا چکی ہیں، ان کی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ خاور مانیکا صاحب کا یہ جو کیس ہے، اس میں ایک تو عدت میں نکاح کا معاملہ، دوسرا انہوں نے الزام لگایا تھا کہ بشریٰ بی بی اور عمران خان کے نکاح سے قبل ناجائز تعلقات تھے۔ اچھا، یہ الزام تھا، اور اس پر جو گواہی اس سے پہلے آئی، مطلب مانیکا صاحب نے تو الزام لگا دیا اور گواہی بھی دے دی، اور مانیکا صاحب جس وقت یہ الزام لگا رہے ہیں، جس دور کا ذکر کر رہے ہیں، تب بشریٰ بی بی ان کے نکاح میں تھی، ان کی اہلیہ تھی۔ لیکن دوسرے جو دو گواہان ہیں جن میں اون چودھری اور مفتی سعید صاحب ظاہر ہے وہ تو اس پہ گواہی نہیں دے سکتے، وہ تو صرف عدت کے ایام کے حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ جی فلاں ڈیٹ کو اگر طلاق ہوئی تو فلاں ڈیٹ کو نکاح ہوا، تو ہمارے سامنے یہ صورتحال تھی، ہمیں یہ بتایا گیا، یہ کچھ ہوا، اور دوبارہ نکاح کب ہوا، وہ تو عدت والا جو معاملہ اس پہ ان کی گواہی ہے۔ لیکن جناب یہ محمد لطیف جو ان کا ملازم ہے، اس کی گواہی بھی اب ریکارڈ ہو چکی ہے، یہ بھی عدالت کے سامنے چلا گیا۔
اس بندے نے جو باتیں وہاں پہ کی ہیں وہ باتیں سن کے، وہ الفاظ سن کے کمرہ عدالت میں موجود لوگ جو ہیں وہ بھی استغفار کرتے رہے، ظاہر غصے کا اظہار بھی کرتے رہے، اور جو جج ہیں قدرت اللہ صاحب وہ بھی یہ باتیں سن کے یار وہ خود بھی مطلب جیسے بندہ شرمسار نہیں ہوتا کہ یار کی ہو رہا ہے، مطلب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یار، کوئی کم از کم الفاظ کا کوئی چناؤ ہی بہتر کر لو۔ لیکن لطیف صاحب نے جو کچھ وہاں پہ کیا ہے انہوں نے کوئی دید لحاظ نہیں رکھی، اس بندے نے یار مطلب اخیر کر دی ہے۔ اور حیرت ہے کہ، اور اچھا میں اس بات کا جو ہے وہ اپنا مطلب میرا یہ خیال ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ جو لفظ اس نے استعمال کیے اس نے خود سے استعمال نہیں کیے، یہ خاور مانیکا صاحب کی زبان تھی جو اس نے ادا کی، اور وہی الفاظ جو ہے وہ چناؤ کیے، حالانکہ کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا۔ اب مانیکا صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جب وہ الزام لگا رہے تھے ناجائز تعلقات کا، اس پر بھی ان کو کچھ خوف سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کس پر الزام لگا رہے ہیں۔ اور اب جب ان کا ملازم گواہی دینے آیا ہے اور جو الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ مانیکا صاحب کو نہ پتہ ہو کہ وہ یہ گواہی دے گا یا یہ لفظ استعمال کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مانیکا صاحب کی وہ کنسلٹ کے ساتھ ہی، مطلب ان کی ایڈوائس پہ یا ان کے حکم پر ہی یہ الفاظ کا چناؤ کیا گیا۔ تو ایک بار پھر یہ الفاظ میں صرف چونکہ ویڈیو کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ کروں گا، اس کے بعد پھر ہم دوسری طرف چلے جائیں گے۔ تو بچوں سے پھر درخواست ہے کہ آپ ذرا اس جو ویلاگ ہے اس سے ذرا سکپ کریں، اس کو چھوڑیں۔ تو جناب اس نے وہاں پہ کمرہ عدالت میں جو بیان ریکارڈ کروایا ہے، اور حلفاً ایماناً قرآناً وہ حلف دے کے بیان اس نے ریکارڈ کروایا ہے، اور اپنے اس بیان میں اس بندے نے کہا کہ جی عمران خان کا ان کے گھر، یعنی کہ ایک تو لاہور والا جو گھر ہے اور اسلام آباد والا، بنی گالہ میں بھی مانیکا صاحب کا گھر ہے، لاہور میں بھی ہے اور پاک پتن میں بھی ہے، لیکن ان کی فیملی لاہور اور بنی گالہ میں زیادہ تر قیام کرتی تھی۔ تو ان کے گھر میں 2015 میں عمران خان کا آنا جو ہے وہ شروع ہوا، اور اس کے بعد 2016 اور 17 میں یہ اس میں ذرا شدت آئی، یعنی کہ زیادہ چکر لگنے شروع ہوئے۔ اور انہوں نے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ اکثر اس وقت گھر میں آتے تھے جب مانیکا صاحب گھر میں موجود نہیں ہوتے تھے، کئی بار وہ ایک خاتون کے ساتھ آتے تھے، اور کئی مرتبہ وہ ایک کلین شیو شخص تھے ان کے ساتھ آیا کرتے تھے، اور پھر یہ آنے کے بعد کبھی ڈرائنگ روم میں بیٹھتے تھے اور کبھی کمرے میں بیڈ روم میں چلے جایا کرتے تھے، اور کئی گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے۔ اچھا یہاں تک یہ باتیں جو ہیں وہ مانیکا صاحب نے بھی کی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ مانیکا صاحب چونکہ ان کی پوسٹنگ کبھی کسی شہر میں ہوتی تھی، تو لہٰذا وہ اگر فون کرتے تھے تو بی بی صاحبہ سے ان کی بات نہیں ہو پاتی تھی، بی بی صاحبہ کا فون جو ہے وہ یا تو ناٹ رسپونڈنگ میں جا رہا ہوتا تھا، یا بند ہوا تھا، یا کہ وہ اپنا پاورڈ آف تھا، یعنی کہ الغرض کہ ان کی بات نہیں ہو پاتی تھی، یا سائلنٹ میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر وہ میرے فون پہ کال کرتے تھے اور میں ان کی بات جو ہے بی بی صاحبہ سے کرواتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جی اس دوران میں نے ان کو ایک نہیں دو نہیں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں 3 یا 4 مرتبہ میں نے عمران خان اور بشرا بی بی کو حالت غیر میں دیکھا ہے۔ اچھا جو لفظ انہوں نے استعمال کیا میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا، تو انہوں نے کہا جی میں نے ان کو حالت غیر میں دیکھا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ ناجائز تعلقات، اس سے آگے زنا، اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی پیر مرید جو ہیں وہ اس قدر وہ اپنا جلال ہوتا ہے یا پتہ نہیں کیا یار ہوتا ہے، وجد ایسی وجد کی حالت میں پائے جاتے تھے کہ ان کو خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ کون آیا اور کون گیا، اور پیر مرید کو اور مرید پیر کو جو ہے وہ والہانہ انداز میں پیار، اب یار میں کیا کروں یار، سمجھ نہیں آ رہی خدا دی قسم کے کی بولنا، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو وہ کہتا ہے جی میں نے ان کو 3 سے 4 بار جو ہے ایسی حالت میں پکڑا، اور اس سے آگے وہ جو بات کر رہے ہیں پھر اس پہ میں نے تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے اس واقعات کا، یہ جو 3-4 بار وہ پکڑنے والی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے جناب مانیکا صاحب کو بھی اس کا بتایا۔ اچھا اب یہ بات ہو رہی ہے 2015 سے 2017، یعنی کہ 15 میں سٹارٹ ہوا، 16-17 کی بات ہوگی یہ۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ میں نے ان کو بتایا، اور مانیکا صاحب نے
آپ کے علم میں ہے کہ اب یہ کیس کیا ہے 2023 کے بالکل آخر میں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی عمران خان نے میرا گھر برباد کیا، میری بیوی کو ورگلایا، میری بیوی اور عمران خان نے مجھے دھوکہ دیا، اور میری بیوی اور عمران خان کے ناجائز مراسم تھے اور انہوں نے مجھ سے طلاق دلوا کے ان سے نکاح کر لیا، عدت میں بھی نکاح کر لیا۔ اچھا یہ دو چیزیں ہیں، ایک عدت میں نکاح اور دوسرا ناجائز تعلقات۔ اب اس بندے پہ یہ سوال تو کرنا بنتا ہے نا یار، او بھائی تیری غیرت اس ٹائم مری ہوئی سی؟ مانیکا صاحب آج آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہے۔ جب آپ کی بیوی آپ کے ساتھ چیٹ کر رہی تھی، آپ کی بیوی آپ کی موجودگی میں اپنے نام نہاد مرید کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی اور آپ کے علم میں تھا، تب آپ نے اس سے علیحدگی کیوں اختیار نہیں کی؟ آپ تو بڑے مذہبی ہیں، آپ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ جناب بڑے عقیدت مند ہیں، بڑے مذہبی لوگ ہیں، تو پھر مذہب تو کہتا ہے کہ اگر آپ کی بیوی آپ کی تابع دار نہ ہو تو آپ اس سے اپنی جو راہیں ہیں وہ جدا کر لیں، یعنی کہ آپ اس سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ تب آپ نے علیحدگی اختیار کیوں نہیں کی؟ آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے فرح گوگی نے کہا کہ بشرا آپ سے علیحدگی چاہتی ہیں، طلاق چاہتی ہیں، تب بھی آپ ان کو منانے کے لیے ان کے گھر چلے گئے۔ ایک عورت جب وہ کردار کی اچھی نہیں ہے، ایک عورت جب وہ 5 بچوں کی ماں ہے، اس کے باوجود وہ باکردار نہیں ہے آپ کے اس ملازم کے بقول اور آپ کے بقول، پھر آپ اس عورت کو کیوں اپنی بیوی بنا کے رکھنا چاہ رہے تھے؟ وجہ مجبوری کیا تھی؟ اگر تو آپ ایک اپنا وہ معصوم مرد کے طور پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی میں اپنے بچوں کا خیال کر رہا تھا یا میں اپنا گھر بچانے کی کوشش کر رہا تھا، تو آج کیا وہ عورت آپ کے بچوں کی ماں نہیں ہے؟ بچے تو اسی کی کوکھ سے جنم لیے نا، وہ روز محشر بھی اسی کے نام سے پکارے جائیں گے، وہ اسی کے بچے ہیں، وہ آپ کی بیوی تھی۔ آپ کی غیرت تب مر گئی تھی، آپ کو چاہیے تھا پھر تب غیرت کا مظاہرہ کرتے، لیکن آپ نے تب نہیں کیا، کیونکہ آپ کو بھی وہ مفاد اور وہ ذاتی جو مفادات نظر آ رہے تھے کہ بھائی یہ طلاق میں دے بھی دیتی عمران خان سے، یہ شادی کے اس نے کر لی ہے، عمران خان آنے والا وزیر اعظم ہے، یعنی کہ آپ بھی عمران خان کی طرح کہیں نہ کہیں آپ کے من میں یہ تھا کہ اگر بشرا کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے وزیر اعظم بننا ہے تو آپ کو پتا تھا کہ اس نے وزیر اعظم بننا ہے، تو آپ بھی اپنے حصے کا وہ جو لٹ مار تھی اس کے میں سے اپنا جو حصہ ہے وہ نکالنے کے چکر میں تھے، اور آپ نے غیرت مند بننے کی بجائے آپ نے ایک دلال کا جو ہے وہ کردار ادا کیا، اور آپ نے اس عورت کو طلاق دی، وہ عمران خان کے نکاح میں چلی گئی، اور پھر آپ نے اس دور حکومت میں اب کس کو نہیں پتا، اور بھائی آپ تو ایک ڈی پی او کو ضد لگا کے آپ چینج نہیں کروایا آپ نے، کیا جی اس نے صرف آوازیں دیں یا روک لیا ہماری فیملی کو؟ یار کس کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں عمران خان کی حمایت نہیں کر رہا، میں بشرا بی بی کے کردار کی حمایت نہیں کر رہا، میں عمران خان کا اور بشرا بی بی کا ناقد ہوں، لیکن خاور فرید مانیکا صاحب آپ کی بھی غیرت کا جو ہے نا وہ حمایت نہیں کی جا سکتی، آپ غیرت مند نہیں ہے، معذرت کے ساتھ آپ نے جو کردار ادا کیا ہے وہ اعلیٰ درجے کی بغیرتی کے زمرے میں آتا ہے، اور خدا کی قسم میں وہ مطلب میں نے ایک بار شاید آپ کے سامنے وہ لفظ دہرائے ہیں، لیکن وہ بھی میں نے کوشش کی ہے کہ یار ذرا تھوڑے سے اس انداز میں، یہاں پہ جو کچھ اس نے کیا ہے نا یار، سارے شرم کے پردے چاک کر دیے ہیں وہاں پہ کمرہ عدالت میں، بھری کمرہ عدالت میں 4 گھنٹے وہاں پہ جو کچھ ہوتا رہا ہے، آپ نے وہاں پہ وہ آپ کے ملازم نے وہ گند اچھالا ہے، اور وہ یہ گند آپ کے ملازم نے آپ کے کہنے پہ اچھالا ہے، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ جی یہ گند آپ نے عمران خان اور بشرا بی بی پہ اچھالا ہے، نہیں جناب، آپ نے یہ گند اس پوری سوسائٹی پہ اچھالا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ گند آپ پر پڑا ہے، کیونکہ آپ ہیں اس گند کے موجد، آپ ہیں، آپ نے یہ رستہ دیا، آپ نے یہ سارا کچھ کیا، تو لہٰذا یہ ہوا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ بطور مسلمان اگر اس کیس میں کسی کو سب سے پہلے اسلامی دفعات کے تحت سزا ملنی چاہیے نا، تو میرا خیال ہے کہ وہ پہلا بندہ خاور فرید مانیکا ہے۔ یار اگر تم اپنے گھر کے فیصلے نہیں کر سکتے، اگر تم اپنے گھر کے سربراہ ہوتے ہوئے جو ہے آپ سربراہ نہیں ہو سکتے یا اس طرح کی پاور یوز نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو یہ حق بھی نہیں ہے۔ آپ کو تب جو ہے اس بات کی اب وضاحت دینی چاہیے مانیکا صاحب
کہ جی آپ تب کیوں خاموش رہے اور آج جو آپ نے یہاں پہ گند اچھالا ہے وہ آپ نے کیوں اچھالا ہے۔ اور بالکل آخر میں جناب عمران خان، چونکہ عمران خان پہ میں نے اس لیے زیادہ بات نہیں کی کہ میں اس پہ بہت بات کر چکا ہوں، اور عمران خان کے کردار سے جتنا میں واقف ہوں، بہت سارے لوگ بھی واقف ہیں لیکن میں بھی ان کے کردار سے واقف ہوں کہ یہ بندہ جو ہے نا، اس کے بارے میں آپ انبساط خان کی باتیں سن لیں، وہ میں نے ویلاگ بھی کیا ہے، ہاجرہ خان کی باتیں سن لیں، ریحام خان کو دیکھ لیں کتاب، آپ عائشہ گلالی کی باتیں سن لیں، عمران خان کی آڈیوز کو دیکھ لیں، عمران خان کی مختلف ویڈیوز کو دیکھ لیں، عمران خان کی سوشل میڈیا پہ بھری پڑی وہ جو اپنا نیم برہنہ تصاویر ہیں وہ دیکھ لیں، اور عمران خان کی جیتی جاگتی وہ ناجائز بیٹی بیچاری ٹریان کو دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو بالکل آخر میں صرف عمران خان کے لیے میں یہ شیئر کہنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا مجھے ذہن میں آ جائے، تو میں خیر اپنے پروڈیوسر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر میں کہیں بھول گیا تو مجھے بتا دیے گا، کہ وہ چہرہ میاں محمد بخش صاحب کا کہ جتھے آون جاون ہوئے رکھیے پاک نگاواں، کعبے وانگو جانیے اسنوں رہیے وانگ پراواں۔ تو خان صاحب یہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے نا تو سمجھیے گا کہ زندگی کی آپ کو سمجھ آ گئی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بڑھاپے میں بھی آپ کو غیرت آئے گی۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔